السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ وہ مردہ قدم اٹھاتی اندر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ جس غرور کانفیڈنٹ کو اوڑھ کر وہ گھر سے نکلی تھی، انا بی کو وہ کہیں نہیں نظر آیا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لڑکھڑاتے قدم چلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انا بی کو اس کی چال سے خوف آیا تھا۔ ایک ایسی ہی رات تھی جب ان کا بیٹا حیدر شاہ ایسی ہی لڑکڑاہٹ کا شکار ہو کر ٹوٹے ادمرے بوجھل قدموں سے باہر نکلا تھا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا تھا۔ فجر کی چال اور حیدر شاہ کی چال میں انہیں ذرا بھی فرق محسوس نہیں ہوا۔ دونوں اپنے پیاروں کی دی ہوئی تکلیفوں کا بوجھ اٹھائے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک بیٹا تھا، ایک پوتی تھی۔ دونوں کے حصے میں آئی تکلیف ایک جیسی تھی۔ ایک واپس نہیں آیا تھا، ایک نے واپسی نہیں کی تھی، سب سے روٹھ کر من و مٹی تلے جا سویا تھا، اور ایک اس راستے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ انا بی کی نظریں ڈبڈبا گئیں۔ اس کی شکستگی دیکھ کر ایک پل میں ان کے دل کو کھینچ پڑی تھی۔ بے ساختہ ان کا ہاتھ دل پر گیا تھا۔ اس نے کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ اپنے من کے بھاری قدم اٹھاتی اس کے کمرے کے پاس رک گئی تھیں۔ ہمت کر کے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا، مگر دروازے نے کھلنے سے انکار کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہیں اور دل نے شدت سے چاہ کر اس کی آواز سننے کی، مگر اندر سے آواز نہیں آئی۔ انہیں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے قدم بڑھاتیں، دوسری کیز لانے کے لیے انہیں اس کی چیخ سنائی دی، اور پھر چیخوں کو، چیزوں کو اٹھا کر گرانے اور پٹخ مارنے کی آوازیں۔ انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ فجر نے اپنے وعدے کی لاج رکھی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا، حالات اس کے حق میں ہوں یا نہ ہوں، وہ کبھی بھی حرام موت نہیں مرے گی۔ کاش ایسا ہی ایک وعدہ انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی لے لیا ہوتا۔ ان کی لاچارگی، شکستگی اور بیٹے کو گلے لگانے کی خواہش ان کی آنکھوں سے بہتے پانی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کیسی قسمت تھی، خدا نے دو بیٹے دیے تھے۔ ایک نے حرام موت کو گلے لگا لیا اور ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے تھے، اور دوسرا وہ تو ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا، نہ زندوں میں اس کا شمار ہوتا، نہ مردوں میں۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، سارے زخم تازے ہو گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اب وہ ساری رات خود سے لڑے گی، اسے خود کو سنبھالنے میں وقت چاہیے، اور وہ اسے وقت دے آئی تھی۔ ایزی، کاش تم اپنی انا کو سائڈ پر رکھ دو۔ کاش تم جو 5 سال پہلے ہوا وہ بھول جاؤ۔ تم دونوں کی انا کی جنگ نے، بدلے کی جنگ نے تم دونوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان تم لوگوں کی محبت کا ہوگا۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے اسے گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ڈرائیور لینے آیا تھا، وہ اسے منع کر چکی تھی، اور اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ انتظار کر کے بس نہیں چل رہا تھا کہ انتظار کروانے والے کا سر پھاڑ دے۔ 10ویں بار وہ کال ملا رہی تھی، اور ہر بار کی طرح نمبر بند جا رہا تھا۔ کچھ گرمی اور کچھ غصہ، اس کے چہرے کی لالگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کیب کروانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی رکی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، اور اب اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں اس کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر۔ سوری یار، احمد کو ایئرپورٹ سے پک کرنا تھا، دیر ہو گئی۔ چلو آؤ بیٹھو، جلدی سے تمہیں گھر چھوڑ کر آتا ہوں، اور ہمیں ایک میٹنگ کے لیے بھی نکلنا ہے۔ وہ اس کا غصے سے لال منہ دیکھ کر نرم لہجے میں بولا، جی نہیں، بہت شکریہ، آئی ول مینج، میں کیب کروا چکی ہوں، آپ کو جہاں جانا ہے جا سکتے ہیں۔ اس نے ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ سوری کشمش، پلیز آ جاؤ، میں ٹائم سے نکلا تھا، بس احمد کی فلائٹ لیٹ پہنچی۔ وہ جانتا تھا احمد کو دیکھ کر اس کا غصہ ڈبل ہو گیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، اس لیے اب کی بار اس کے لہجے میں ریکویسٹ تھی، میں نے آپ سے وضاحت مانگی۔ آپ جائیں، یہاں سے میری کیب آتی ہوگی۔
وہ اس کی کسی ریکویسٹ کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ آ جاؤ یار کشمش، بہت لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے پھر سے التجا کی۔ کہا نہ نہیں جانا، وہ غصے سے کہہ کر مڑی تھی۔ آ جاؤ یار، میری وجہ سے دیر ہوئی ہے، معاف کر دو بیچارے کو اور بیٹھو گاڑی میں۔ اب کی بار تو احمد بولا۔ تم سے بات کس نے کی ہے؟ ہاں، کس خوشی میں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ وہ غصے سے چلائی تھی اور ایک سائڈ پر چلنے لگی تھی۔ اس کی تو میں اب کی بار بیمو کو غصہ آیا تھا۔ وہ سیٹ بیلٹ غصے سے اتار کر گاڑی سے اترا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا طریقہ ہے یہ بات کرنے کا؟ تمہیں مینرز بھولتے جا رہے ہیں۔ کتنی بار بتایا ہے کہ وہ دوست ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اسے تمیز سے بات کیا کرو۔ لیکن تمہارے دماغ میں ایک دفعہ کی بات نہیں گھستی۔ اسے اس کے اس طرح احمد سے بات کرنے پر غصہ آیا تھا۔ اسے اپنے سے جڑے کسی بھی رشتے کی انسلٹ برداشت ہی کب تھی؟ چھوڑو مجھے، میں نے کہا نا میں کیب سے چلی جاؤں گی۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اکیلی کو کسی اجنبی ڈرائیور کے ساتھ جانے دوں گا؟ بھول ہے تمہاری، اتنے بے غیرت نہیں ہوئے ابھی ہم کہ اپنے خاندان کی لڑکیوں کو دندنانے کے لیے چھوڑ دیں۔ کہتے ہوئے اس نے اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ یار بیمو، آرام سے، لگ جائے گی اسے، احمد نے اسے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں کچھ ہوتا، اس کے دماغ کے اسکرو ڈھیلے ہیں، بس وہ ٹائٹ کرنے پڑیں گے۔ بیمو، مرر میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ دین شی نیڈ سم سیشن آف سائیکیٹرسٹ، احمد نے کہتے ہوئے فلک شگاف کہکا چھوڑا تھا۔ مشورہ برا نہیں ہے، بیمو نے بھی کہکا لگاتے ہوئے مرر میں سے روتی اور سوں سوں کرتی کشمش کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ان کی باتوں پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ٹیشو؟ احمد نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ٹیشو بول کر اس کی طرف بڑھایا، گویا ایک آخری چنگاری کو ہوا دی تھی۔ جلدی پر تیل کا کام۔ کشمش نے لال انگارہ آنکھوں سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا اور ٹیشو باکس اس کے ہاتھ سے کھینچ کر گاڑی میں سے باہر پھینکا تھا، جس پر احمد اور بیمو دونوں فلک شگاف کہہ کے گونجے تھے۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا گھر پہنچا تھا۔ فجر پر اتنا غصہ اتارنے کے باوجود بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ رہ رہ کر اس کی آنکھوں کے آگے وہ منظر آ رہا تھا کہ جب ارحم کا ہاتھ فجر کی کمر پر تھا، کمرے میں آ کر اس نے اپنے پاؤں سے ٹیبل کو اوڑھ کر رکھ دیا تھا۔ اسی لمحے اس کو کال آئی، سر کام ہو گیا ہے، گولی نے ہاتھ اور بازو کو بری طرح انجرڈ کیا ہے۔ دوسری طرف موجود شخص نے اس کو اطلاع دی۔ گڈ، اس نے شاباش دیتے کال کاٹ دی۔ ہا ہا ہا، ارحم ہمدانی۔ اذلان حیدر شاہ اپنی قیمتی چیز کی طرف بڑھتے ہر ہاتھ کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں، فجر ابراہیم شاہ، تم میرے لیے بے ضرر نہیں، بہت قیمتی ہو، تم حیات ہو، میری کائنات ہو، اس آخری گھونٹ جیسی ہو جو روح کو سیراب کر دے۔ کبھی مل تو تجھ کو ہم بتائیں، تجھے اس طرح سے ستائیں، بس ڈرتا ہوں کہنے سے کرنے سے۔ اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ تمہاری ماں خود تو مر گئی، میری محبت بھی مار گئی، مجھے گھٹن ہوتی ہے تمہارے بغیر، مجھے ہر رات عذاب لگتی ہے۔ اب کہ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے حلق کے بل چلایا تھا، آج پھر تمہارے سامنے آنے سے میری نفرت کی دیوار گر گئی ہے۔ کیوں نہیں ہونے دیتی تم مجھے تم سے نفرت؟ کیوں؟ وہ روتے ہوئے چیخ رہا تھا، ٹوٹ گیا تھا، تھک گیا تھا۔ شاید وہ دوہرے راستے چلتے چلتے ستارے گنے جا چکے ہیں، مگر وہ کسی کے لیے جاگنا چاہتا ہے۔ اسے ایک بندے نے دھوکہ دیا ہے اور وہ آدمی ہر بار اسے سامنے بھی آ جاتا ہے۔ پلیز فجر، آج کے بعد کسی کے قریب مت جانا پلیز۔ وہ سسکیوں سے رو رہا تھا۔ تم پر، تمہاری روح پر میرا حق ہے، میں جان سے مار دوں گا ہر اس انسان کو جو تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ ایک صرف تمہیں لے کر میرا جنون بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے سگریٹ سلگا لی تھی اور خود کو نارمل کرنا چاہتا تھا۔ آج کی رات بھی اس کی سگریٹ پیتے، اس کو یاد کرتے گزری تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اب وہ جتنی بھی کوشش کر لے سو نہیں سکے گا۔ ارحم گھر سے گاڑی لے کر کچھ ہی دور نکلا تھا کہ کسی گاڑی کے سامنے سے آ کر اس کا راستہ روک لیا گیا تھا۔ ایک آدمی نے اسے گاڑی سے نکالا اور بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ اور بازو پر فائرنگ کر دیے۔
وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ سر کا حکم ہے، نیکسٹ ٹائم ان کی کسی بھی چیز، کسی بھی رشتے کے قریب آنے یا اسے چھونے سے پہلے ان فائٹس کو یاد رکھنا، نہیں تو اگلی گولی یہاں لگے گی۔ نقاب پوش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور اسے وہیں گرا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پاپا، مجھے بلٹ لگی ہے، مین روڈ پر ہوں۔ ارہم نے بڑی مشکل سے نمبر ڈائل کر کے باپ کو اطلاع دی تھی اور بات کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے ساری چیزیں الٹ کر رکھ دی تھیں۔ رہ رہ کر اسے اپنے چہرے، ہونٹوں، کانوں، گردن اور کمر پر اس کے پرحدت لمس محسوس ہو رہے تھے۔ تمام عمر اب اداس رکھے گا یہ چند روزہ جو مجھ میں قیام ہے تیرا۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اسے درد ہو رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ روح کا درد ہے یا جسم کا۔ ایک لمحے میں اس نے اپنی گردن پر سے اس کے لمس کو اپنے ناخنوں سے کھرچنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا ہی اس نے اپنی گال پر کیا تھا، پھر بائیں گال پر، جہاں کچھ دیر پہلے رستا خون جو جمع تھا دوبارہ رسنا شروع ہو گیا تھا۔ اب اس نے اپنے کان کی لو کو بے دردی سے نوچا تھا۔ پھر اس نے دائیں ہاتھ کو کمر کے پیچھے لے جا کر ناخنوں سے اپنی کمر کو نوچا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ آخر میں اس نے ہتھیلی کی پشت سے پیشانی کے لمس کو بہت زور زور سے رگڑا تھا۔ ناخن گاڑھے تھے مگر سوائے اسکریچز کے نشان پڑنے کے کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کے لمس کسی پکی مہر کی طرح روح میں تحلیل ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کچھ لمس روح میں اترنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ایسے لمس بہت جان لیوا ہوتے ہیں، یا تو جاویدانی بخشتے ہیں یا پھر نسوں میں زہر بن کر قطرہ قطرہ جان نچوڑتے ہیں۔ اذلان حیدر شاہ کے ہر لمس نے اس کے نسوں میں قطرہ قطرہ زہر بھرا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو لمس وہ کھرچ رہی ہے، مٹا رہی ہے، وہ جسم کے لیے تو تھے ہی نہیں، وہ تو روح کے لیے تھے، اور روح کے لمس، ان کی تکلیف ہمیشہ زندہ رہتی ہے جب تک سانسیں چلتی ہیں۔ اب اسے جلن ہو رہی تھی۔ اس کے دیے ہر زخم پر اور اپنے لگائے گئے زخموں نے جلن بھر دی تھی۔ اس کی روح جل رہی تھی، اس کے زخم جل رہے تھے، اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ فجر اذلان سے بڑھ کر تمہاری حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہارے بابا کے بعد اذلان وہ واحد شخص ہے جس پر میں تمہارے حوالے سے اعتبار کر سکتی ہوں، انہوں نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ ماما نہیں کریں پلیز، وہ بھائی ہیں میرے۔ ویسے بھی کبھی کبھی اتنے روڈ ہو جاتے ہیں کہ غصہ کرتے ہیں، بلا وجہ کی پابندیاں لگاتے ہیں، روڈ اور موڈی ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں ان کی قید میں بند ہو کر رہ جاؤں؟ ماما، مجھے اڑنا ہے، مجھے کھل کر جینا ہے، میں پابندیوں میں سانس نہیں لے سکوں گی، پلیز نہیں کریں ایسا۔ اس نے التجا کی تھی۔ تو آپ اپنی انا بی کی، اپنی ماما کی، تایا ابو، خالہ جانی، کسی کی خواہش نہیں پوری کریں گی؟ فجر صبح تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اس کے بعد آپ کا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہوگا، مگر یہ یاد رکھنا بیٹا، خواہشوں کا حصول اپنوں کی خوشی سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ وہ اس کو پیار سے سمجھاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر کمرے سے چلی گئی تھیں۔ ماما، اس نے بے بسی سے انہیں پکارا تھا مگر وہ تو جا چکی تھیں۔ اس کی ماں کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس شور کو اپنے اندر اتارا تھا۔ ہا ہا ہا، ماما، ہا ہا ہا۔ وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ دیکھیں ماما، دیکھیں۔ دیکھ رہی ہیں نا آپ کا اذلان کتنے اچھے سے میری حفاظت کر رہا ہے، مجھے خوش رکھ رہا ہے۔ آپ خوش ہیں نا ماما؟ مجھے درد ہو رہا ہے ماما، مجھے سانس لینے میں درد ہو رہا ہے ماما۔ وہ اذیت کی آخری حد پر تھی اور رو رہی تھی۔ ماما بابا کو بھی درد ہو رہا ہے، انہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے، بس میری باتیں سن کر مسکراتے یا روتے ہیں۔ آپ کو اور بابا کو تکلیف دی اس کے پاپا نے، اور مجھے وہ تکلیف دے رہا ہے، لیکن نہیں، اب اور نہیں۔ فجر ابراہیم شاہ اپنے ہر آنسو کا بدلہ لے گی، اپنی ماما کی بے حرمتی کا بدلہ لے گی، ان کی اذیت ناک موت کا بدلہ لے گی، اور اپنے بابا کے دن رات کی ہر تکلیف کا بدلہ لے گی۔ ہاں اذلان حیدر شاہ، اپنے باپ کے کیے گئے گناہوں کا کفارہ تم ادا کرو گے، وہ بھی سود سمیت۔
تمہارے اتنے سے جنون سے میں کمزور نہیں پڑ سکتی۔ اس نے بے دردی سے ہتھیلیوں کے پشت سے آنسو رگڑے تھے، بھاگتے ہوئے واش روم گئی اور شاور آن کر کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کی بوندیں جیسے جیسے سر پر پڑتی ہوئی جسم گیلا کر رہی تھیں، اسے سکون مل رہا تھا۔ آنکھیں کھولے کسی غیر مرئی نکتے پر غور کرتے اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھیں۔ کاش بابا آپ ٹھیک ہوتے، میری کمزوری نہیں میری طاقت ہوتے، پھر ہم دونوں بدلہ لیتے اذلان سے اس کے باپ کے گناہوں کا۔ کاش پاپا۔ اس کے گلے میں آنسو اٹک رہے تھے۔ انا بھی نہیں مانتی ان کا بیٹا قصوروار ہے، وہ کہتی ہیں ان کے بیٹے کو پھنسایا گیا تھا، ٹریپ کیا گیا تھا۔ مگر پاپا اس ٹائم ماما کے پاس تایا ابو ہی تھے، آپ نے تو خود دیکھا تھا۔ بابا جلدی ٹھیک ہو جائیں نا آپ پلیز۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، آنسوؤں میں مزید شدت آ گئی تھی۔ کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا اس کے پاس سوائے انابی کے۔ آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز پر اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی ہمت اکٹھی کر کے لباس تبدیل کر کے وضو کیا اور روتے ہوئے فجر ادا کی۔ اس کے سارے عمل میں ایک بار بھی اس کی آنکھیں خشک نہیں ہوئی تھیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وہ پھر ٹوٹ چکی تھی۔ کتنی دیر وہ ڈبڈباتی نگاہوں سے اپنی ہتھیلیوں پر کھنچی آڑی ترچھی لکیروں کو دیکھتی رہی۔ میں کیا مانگوں آپ سے؟ میرا سب کچھ تو آپ لے چکے ہیں۔ ماما تھیں وہ بھی لے لیں، بابا کو بھی نہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ بھی ان کے ساتھ ہی سرات چلے گئے تھے۔ بس ان کا جسم باقی ہے یہاں۔ 5 سال سے وہ کوما میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے روز ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، سارے گلے شکوے ٹوٹتے الفاظوں کے ساتھ ادا کر رہی تھی۔ نہیں ہوں نا اب میں آپ کی اچھی والی دوست، بری ہوں نا، گندی ہوں نا، اسی لیے تو آپ نے سب کچھ چھین لیا مجھ سے۔ محبت بخشی تھی شوہر کے روپ میں، چاہنے لگی تھی اسے میں۔ نہیں، میں تو ابھی بھی چاہتی ہوں اسے، زندگی ہے وہ میری، اسے بھی چھین لیا مجھ سے۔ آنسوؤں کا پھندا اٹکا تھا اس کے گلے میں۔ اسے کہنا مکمل کچھ نہیں ہوتا، ملن بھی نامکمل ہے، جدائی بھی ادھوری ہے، یہاں ایک موت پوری ہے۔ اسے کہنا اداسی جب رگوں میں خون کی مانند اترتی ہے بہت نقصان کرتی ہے۔ اسے کہنا بساط عشق پر جب مات ہوتی ہے، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے، مکمل بس خدا کی ذات ہوتی ہے۔ کیا لکھا ہے میرے نصیب میں؟ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ آپ میری تڑپ نہیں دیکھتے کیا؟ کیا کمی ہے میری تڑپ میں؟ میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا آپ سے اسے یہاں نہ بھیجیں، میری زندگی میں واپس نہ لائیں، مجھے اس کے سامنے نہ لائیں، مگر پھر بھی وہی سب کچھ ہوا۔ وہ اس طرح اتنے جنون اور شدت سے میرے سامنے آیا ہے، اتنی شدت تھی فجر کے رونے میں کہ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میرا دل بند ہو رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے سانس نہیں آ رہا۔ مجھے اس کی نفرت برداشت نہیں ہوتی، مجھے اس سے محبت نہیں کرنی، مجھے اس کے پاس نہیں جانا، مجھے اس سے دور نہیں ہونا۔ وہ تیز اور ٹوٹی پھوٹی سانسوں سے لفظ عطا کر رہی تھی۔ میں مرنا چاہتی ہوں، میں زندہ بھی رہنا چاہتی ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نا میری حالت۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھا کرو، وہ رحمان ہے، وہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ اس کی ماما کی کہی بات اسے یاد آئی۔ ٹوٹے پھوٹے لڑکھڑاتے لفظ ادا کرتے وہ وہیں گر گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ جی ماما، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں حیدری، یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے اسے پاس بلایا۔ جی ماما بولیں۔ اس نے پاس بیٹھ کر عقیدت سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیٹا، ندی کا ماسٹرز کمپلیٹ ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں اس کی شادی کر دی جائے اب۔ جی ماما، کوئی رشتہ دیکھا ہے آپ نے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں دیکھا تو ہے، پر کیا ماما؟ ندی کو کوئی اعتراض ہے آپ کے فیصلے پر؟ اس نے ماں کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا تھا۔ نہیں بیٹا، اس سے تو بات ہی نہیں کی میں نے، ابھی تو تم سے بات کر رہی ہوں، انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ماما، سن رہا ہوں۔ بیٹا، تمہارے چاچو، پاپا اور چچی کا جب پلین کریش ایکسیڈنٹ ہوا تھا
تو ندی 8 سال اور کشمش 6 سال کی تھیں۔ تم لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ میں گئی نہیں، اور خدا کو شاید کچھ اور منظور تھا جو اس نے تم لوگوں کے لیے مجھے بچا رکھا تھا، ورنہ میری سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیسے تم لوگ رہتے ہمارے بغیر۔ ان کی آنکھیں اب نم ہو گئی تھیں۔ ماما جو گزر گیا اس کو یاد کر کے خود کو تکلیف کیوں دے رہی ہیں؟ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ماما جو گزر گیا اس کو یاد کر کے خود کو تکلیف کیوں دے رہی ہیں؟ اس نے ماں کو ساتھ لگایا۔ میں چاہتی ہوں بیٹا میری دونوں بیٹیاں اسی گھر میں میرے پاس ہی رہیں۔ تم پلیز ندی سے شادی کر لو۔ اپنی بات کہہ کر وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگیں۔ واٹ؟ ماما؟ وہ ان کی بات سن کر اچھل کر کھڑا ہوا تھا۔ آئی مین واٹ آر یو سیئنگ موم؟ پلیز اسٹاپ اٹ موم۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ حیران تھا اور کافی زیادہ حیران۔ وہ دونوں بہنیں ہیں، میری اس سے آگے نہ مجھے کچھ سوچنا ہے اور نہ سمجھنا۔ بیٹا سگی بہنیں نہیں ہیں، سوچنے میں حرج تو نہیں ہے، اور پھر میری خواہش بھی ہے۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ماں آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پر، مگر یہ نہیں، میں نے ہمیشہ کشمش اور ندی کو بڑے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے، اور اب یہ سب کچھ آپ… نو ماما، مجھے سوچتے ہوئے بس گھن آ رہی ہے۔ نیور، نو، اس نے بے بسی سے کہا۔ کیا کمی ہے اس میں؟ پڑھی لکھی نہیں، خوبصورت نہیں، معذور ہے، سوسائٹی میں موو کرنا نہیں جانتی کیا؟ انہوں نے بھرائی آواز میں کہا۔ ماما ایسا کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ تو کیا تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو؟ انہوں نے اس کے چہرے سے کچھ کھوجنا چاہا۔ نہیں ماما ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنے حق میں صفائی دی تھی۔ تو پھر کیا تکلیف ہے؟ وہ چلائی تھیں۔ صبر کی حد ختم ہو رہی تھی۔ تکلیف یہ ہے کہ اپنے ہمیشہ ایک ہی بات کان میں ڈالی کہ چھوٹی بہنیں ہیں تمہاری، اور اب… وہ پھر سے بے بس ہوا۔ اور اب میں ہی بات تمہارے کان میں ڈال رہی ہوں کہ اس سے نکاح کرو، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا۔ ماما ندی نہیں، اس کے علاوہ جہاں کہیں گی، جو کہیں گی، جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اس نے بھی حتمی لہجہ اپنایا تھا۔ میں بھی تمہیں اچھے سے ایک بات بتا دوں کہ ندی کے علاوہ میری بہو بننے کے لائق نہیں ہے کوئی بھی۔ یہ بات جتنی اچھی طرح تم سمجھ لو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وہ اسے وارن کرتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھیں۔ اس نے غصے سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو جکڑا تھا۔ تجھ میں ذرا شرم نہیں ہے؟ اتنی اہم میٹنگ چھڑوائی تو نے میری بے غیرت انسان، اور ایئرپورٹ کے دھکے الگ کھائے۔ علی غصے سے پھنکارا تھا۔ پتہ ہے کتنی اہم میٹنگ تھی تمہاری۔ ہادی سے زیادہ اہم اس دنیا میں تیرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا میری جانو، اس نے کہتے ہوئے علی کی طرف فلائنگ کس چھالی تھی۔ یہ جو تیری لو فری ہے نا، اسے سنبھال کر رکھ۔ اس نے غصے سے ناک پھلائی۔ اچھا نہ جانو، چلو صلح کر لیتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کی گال ٹچ کی۔ کمینے انسان، تو نہیں باز آنا۔ خسرو کے ساتھ میٹنگ کر کے آیا ہے کیا؟ علی نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا۔ اب اگر تو نے سیدھی طرح نہ بتایا کہ کہاں جانا ہے تو تجھے میں سیدھا مینٹل ہاسپٹل بھرتی کروا کر آؤں گا۔ پکا؟ وہاں بھی جاؤں گا میری جانو، جہاں کہے گی وہاں جاؤں گا۔ جانو آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پر، اس نے خود کو تھوڑا سا جھکا کر کہا۔ اتر نیچے فوراً، گاڑی جھٹکے سے روکی اس نے۔ پکا اتر جاؤں، اس نے اس کی بازو پر دائیں ہاتھ کی پہلی اور دوسری انگلیوں کو چلاتے ہوئے کہا۔ ہادی، وہ غصے سے چلایا۔ ہا ہا ہا، آہستہ میں پاس ہی ہوں، اس نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ اذلان، تیرا علاج اسی کے پاس ہے، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ آئے ہائے، مطلب تم مجھے اپنی سوتن سے ملانے لے کر جا رہے ہو؟ تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر دل میں ٹھنڈک پڑ جانی ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ تیرے جیسا لوفر، ٹھرکی اور کتا انسان آج تک نہیں دیکھا میں نے۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، اس نے سر تسلیم خم کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بکواس کرتا، علی نے میوزک آن کر دیا تھا۔ انا بھی فجر بی بی کے PA ہیں، وہ ملنا چاہتی ہیں آپ سے۔ اسوا خالہ نے انہیں اطلاع دی تھی۔ وہ شاہ ہاؤس کی قابل اعتماد خادماؤں میں سے ایک تھیں۔ ہاں اسوا، بٹھاؤ اسے، میں آتی ہوں۔ جی انا بھی۔ وہ اپنے کندھوں پر شال ڈالتی ڈائننگ روم کی جانب بڑھی تھیں۔ السلام علیکم انا بھی۔
وہ انہیں دیکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو، کیسی ہو؟ انہوں نے اسے پیار دیا۔ وہ انا بھی میم کال ریسیو نہیں کر رہی۔ وہ آج عفان انڈسٹریز اور حیدر انڈسٹریز اور شاہ انڈسٹریز کے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہے۔ اگر میٹنگ امپورٹنٹ نہ ہوتی تو میں کبھی ایسے ڈسٹرب نہ کرتی میم کو، ان کا جانا ضروری ہے۔ اس نے اپنے مشکل بتائی تھی۔ کتنے بجے ہے میٹنگ؟ 2 بجے۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گی، مگر انا بھی میں سنبھال لوں گی بیٹا۔ فجر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اہم پوائنٹس بھیج دو اور فائلز بھی۔ ابھی 3 گھنٹے ہیں، میں اسٹڈی کر لوں گی۔ جی انا بھی۔ وہ حامی بھرتی ہوئی جانے کے لیے اٹھی تھی اور انا بی نے اپنا رخ فجر کی کمرے کی طرف کیا تھا۔ اسوا کیز لے کر آؤ فجر کی روم کی، انہوں نے ادھر سے ہی آواز لگائی۔ یہ لے انا بھی، انہوں نے چابی پکڑائی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ضرورت پڑی تو بلوا لوں گی، انہوں نے روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ جی۔ وہ واپسی کے لیے مڑی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، کمرے کی ہر چیز ٹوٹی پھوٹی حالت میں پڑی تھی۔ فجر کو جائے نماز پہ آڑی ترچھی حالت میں گرے دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھ کر انہوں نے اس کا سر گود میں رکھا اور اسے آوازیں دیں۔ اس نے کسی آواز کا جواب نہیں دیا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا، رنگ پیلا ہو رہا تھا اور نبض بہت کمزور چل رہی تھی۔ میں جان سے مار دوں گی ایزی تمہیں۔ آئی ہیٹ یو ایزی، لیو می ایزی۔ بابا، مما، انا بھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لپیٹ لیا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ اسوا، اسوا۔ جی انا بھی، اسے پکڑو، بیڈ پر لے کر جانا ہے۔ ان دونوں نے اسے کھینچتے ہوئے بیڈ پر لٹایا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ انا بی نے اس پر کمفرٹر اوڑھا۔ اسوا، ڈاکٹر کو کال کرو اور ہیٹر آن کر دو، وہ اسے اگلا حکم جاری کر رہی تھیں۔ اب وہ اس کا سر دبا رہی تھیں۔ انا بھی فکر کی بات نہیں ہے، بس زیادہ سٹریس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب، اور بی پی بھی لو ہے۔ آپ یہ میڈیسن دیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ فریش جوس دیں۔ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کے بعد اپنی آفیشیل انداز میں ہدایات جاری کی۔ ویسے اس کے چہرے پر یہ اسکریچز، اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ابراہیم کی رپورٹس اب کب آئیں گی؟ انہوں نے بات بدلی۔ منگل تک آ جائیں گی۔ ابراہیم صاحب کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی؟ انا بھی اسے باہر تک چھوڑنے آئیں تو اس نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ویسا ہی ہے جیسے 5 سال پہلے تھا، انہوں نے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آزمائش کی گھڑی ہے، صبر کریں، اللہ پاک بہتری کریں ان کے حق میں، آمین ثم آمین۔ انا بھی اسے رخصت کر کے دوبارہ فجر کے پاس آئیں۔ اسے اٹھا کر زبردستی جوس پلا کر دوائی دے کر اپنے روم میں چلی گئی، میٹنگ کے لیے ریڈی ہونے۔ اوئے بے غیرت، اٹھ، 1 بج رہا ہے اور تو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے۔ وہ دونوں اس کے کمرے میں تھے اور وہ منہ تک بلینکٹ اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ ان کی آواز دینے پر بھی جب وہ نہ اٹھا تو انہوں نے ایک دوسرے کو شرارت سے دیکھا۔ 1 2 3۔ اوئے منحوسوں، کمر توڑ دی میری، گدھوں، جاہل ہو کیا؟ اس نے کراہتے ہوئے دہائی دی، کیونکہ وہ دونوں جمپ لگا کر اس کی کمر پر بیٹھ گئے تھے۔ نہیں، پہلے بتا تو اٹھ رہا ہے یا نہیں؟ علی نے کہا۔ اٹھ رہا ہوں، اترو نیچے، وہ چلایا تھا۔ وہ دونوں شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتر گئے تھے۔ کتنے سگریٹ پھونکے ساری رات، کمرے میں موجود سگریٹ کی اسمیل سے اسے متلی فیل ہو رہی تھی۔ علی نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے پردے ہٹائے۔ آئے میری نازک لیلا، ہادی نے آنکھ مارتے ہوئے اسے چھڑا۔ بکواس بند کر، ناٹ اگین، علی نے اس کی انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کیا۔ صبح صبح کہیں اور جگہ نہیں ملی تم لوگوں کو جو میرے گھر سرکس لگانے آ گئے ہو؟ اذلان نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تیری کمر سے زیادہ بیسٹ پلیس ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ ہادی نے ہانک لگائی اور اس کے پاس نیم دراز ہو گیا۔ کون سا چلا کاٹا تو نے ساری رات؟ علی نے ایشٹرے میں سے سگریٹ کے ٹکڑوں کی بھرمار دیکھتے ہوئے ناگواری سے پوچھا۔ تیری اور ہادی کی شادی کا، تم دونوں کی شادی ہو جائے، میری جان چھوٹے، اور وہ یوں کہہ کر الماری کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہا تھا۔ تو رات سویا نہیں؟ ہادی نے اس کی آنکھوں کی سرخی نوٹ کرتے ہوئے اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ بتایا تو ہے، چلا کاٹ رہا تھا، اس نے اسے سائڈ پر کیا۔ بھابھی کہاں ہیں؟ یہ سوال علی کی طرف سے تھا۔ اپنے گھر، جواب مختصر تھا۔ تکلیف دی تم نے انہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ اور تو کیا ڈیزرو کرتا ہے؟
تو بھی تو اینا کے ساتھ گھومتا ہے، تب تجھے عزت غیرت یاد نہیں آتی؟ تب تیرا زمین مر جاتا ہے۔ اب کہ ہادی بولا تھا، تم لوگوں کا بھابھی نامہ ختم ہو گیا ہو تو دفع ہو جاؤ جہاں سے، مجھے فریش ہونے دو، سب ایک جیسے ہو تم۔ اس نے غصے سے کہا، اسی پچھتائے گا تم۔ علی نے افسوس سے کہا، اذلان حیدر شاہ پچھتاووں کی آگ میں جلاتا ہے، جلتا نہیں۔ وہ کہتے ہوئے باتھ روم گھس گیا تھا۔ اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے اس ڈھیٹ ہڈی کو، جانے من۔ ہادی نے علی کو کسی گہری سوچ میں ڈوبے دیکھا تو اس کے کان کے پاس ہانک لگائی۔ تو نے نہیں باز آنا خسروں کے سردار؟ علی نے اس کی طرف کشن اچھالا تھا جو سیدھا اس کے سر پر لگا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے کشن سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کھا لے، علی نے بھی غصے سے کہا۔ سوری، حرام چیزیں میرے مذہب پہ کھانا سختی سے حرام ہیں، ہادی نے فل سیریس انداز میں جواب دیا، اور اسی دوران اذلان بھی باتھ روم سے نکل آیا تھا۔ وہ ہادی کی بات سن کر اس کا بھی ہادی سمیت فلک شگاف کہکا کمرے میں گونجا۔ ہاں ہاں، تو بھی ہنس، ایسی باتوں پر تیرے دانت بہت نکلتے ہیں، علی نے ریموٹ اٹھاتے ہوئے ناراضگی سے کہا اور ٹی وی آن کر لیا۔ روٹ گئی میری ظالم حسین، اذلان نے پاس آ کر اس کی گال کھینچی۔ علی نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مشہور بزنس مین ارحم ہمدانی پر قاتلانہ حملہ، جان بچ گئی ہے، واضح رہے کہ ان کا بازو اور ہاتھ کافی حد تک انجرڈ ہوئے ہیں۔ نیوز کاسٹر کی ایک ہی خبر کو بار بار دہرا رہی تھی۔ علی اور ہادی نے ایک ساتھ اذلان کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ وہ کندھے اچکاتا کمرے سے نکل گیا۔ واٹ ایزی؟ وہ دونوں اچھلتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے تھے اور اسے گردن سے دبوچا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، اذلان حیدر شاہ اپنے رشتوں کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ وہ ان دونوں سے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔